میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جیسے آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں نوٹس کیا ہے، ہمارا ایک نیا ٹائم ہے 9 o'clock سیٹرڈے، 9 o'clock سنڈے، ہمارا ایک نیا سیٹ ہے، ہماری ایک نئی اسکرین ہے، اور اس کی ایک آفیشیل افتتاح کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہیں شیخ رشید احمد صاحب، جو کہ کراچی میں ایک وجہ سے ہیں۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ کراچی کیا کرنے آئے تھے؟ وہ وجہ ہے ہمارے شو کا افتتاح کرنا، کوئی اور اگر وجہ ہے تو وہ شیخ صاحب بتائیں گے۔ یہ مجھے لینے آئے تھے، انہوں نے کہاں لینے آئے تھے؟ اس پہ شاید اچھا کیوں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا سر؟ وہاں پہ آج اجتماع تھا دینی قوتوں کا اور اسلامی قوتوں کا، اور اسلام زندہ باد کا اور پاکستان زندہ باد کا، اور ہندوستان سے نفرت کا کوئی اس میں جرم نہیں ہے۔ اچھا، کوئی جرم نہیں ہے، محبت آپ کر لیں، نفرت ہم کر لیں، اور محبت اور نفرت میں جو دیوار کا رشتہ ہوتا ہے، امن کی آشا اور جنگ کی بھاشا میں بہت تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ شیخ صاحب کراچی آئے، راستہ پھر میں نکال لیتا ہوں۔ چل آپ کراچی آئے، کراچی کا لاسٹ ٹائم آپ جب آئے تھے تو بڑے عجیب حالات تھے۔ آپ اس وقت سٹی کی جو سٹیٹس ہے، سٹی کے اندر جو ہیلتھ سیفٹی ہے، اس کا کچھ بہتر آپ کے پاس رپورٹ ہے؟ پنجاب میں 40-50 ہزار روپیہ ریٹ ہے انسانی موت کا، یہاں 20,000 روپے ہے۔ سو کرنسی کی بھی حالت آپ کو معلوم ہے، اور بہت بری حالت دیکھتا ہوں میں نے دیکھے ہیں 2-3-4 بازاروں میں لوگوں کی حالت بہت ابتر ہے، اور لوگ بہت اپسیٹ ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کے پاس ووٹ دینے کی کوئی اور چوائس نہیں ہے کراچی میں۔ آپ سمجھتے ہیں سیاست ہماری کراچی کی یہ تھوڑی رائٹ ونگ کی طرف جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کا کل جلسہ ہے یقیناً بہت بڑا ہوگا، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ یقیناً بہت آرگنائزڈ ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس سے الیکٹورل بیلٹ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، نظریہ ضرورت ہوتا ہے۔ آف کورس اس ملک میں ریلیجس فورسز جو ہیں ایک بہت بڑی فورس ہیں جن کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے، اور یہ اس ملک کی بدنصیبی کہیں کہ وہ آپس میں تقسیم ہے۔ اگر اس ملک میں ریلیجس فورسز یا اکٹھی ہوتی یا مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ لیکن پارٹیوں کو اکٹھا ہونے کے لیے صرف ایک پارٹی کی مخالفت یا نفرت جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، ان میں آپس میں بھی جو ہے ایک ایکا ہونا چاہیے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، شیئرڈ ویلیوز کی بنیاد پہ، آبجیکٹیو کی بنیاد پہ۔ اب یہ تصور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ دوسرے داڑھی والے کے ساتھ اس کی آئیڈیالوجی ملتی ہے، لیکن یہ دراصل ایسا ہے نہیں، یہ ایک بہت ہی سپرفیشل سی بات ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تو جیسے میڈیا ہاؤسز ہیں ایسے ہی 5 خاندانوں کا گھر ہے۔ دی آر گینگ آف 5، دی گینگ آف 5 فیملیز، اینڈ دی کمنگ فیوچر گینگز جو ہیں ان کی اولادیں ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں۔ وہ کوئی مجھے خیال تھا کہ شاید وہ نئی سوچ سے اور پڑھی لکھی سوچ ہے، اور شاید وہ زیادہ سمارٹ ہے، ان کو دولت چھپانی بھی آتی ہے، ان کو دولت چھپانی نہیں آتی۔ مذہبی پارٹیز میں کہتے ہیں کم کرپشن ہے، نہیں ہے مطلب بمقابلہ دوسری قوتوں کے جن کو اقتدار انجوائے کرنے کو ملا ہے، کیونکہ مذہبی جماعتوں کو ایسا نہیں ملا، تو کرپشن کے الزام زیادہ تر جو ہیں دوسری جماعتوں پیپلز پارٹی پہ لگتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے اس کو ٹرانسلیٹ الیکٹورل سکسیس میں کرنے میں مذہبی جماعتیں جو ہیں بالکل فیل رہی ہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ نے جوائن کر لی، لیکن آپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال سے یہ والا الیکشن ان کے لیے مختلف ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ عوامی مسلم لیگ کی یہ کوشش و خواہش ہے کہ وہ قلم دوات کے سہارے الیکشن لڑے گی انشاءاللہ۔ دینی فورسز کا کیونکہ ہر جگہ ایک ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کو اس الیکشن سے پہلے مختلف بڑی سیاسی پارٹیاں کیش کریں گی، اور اس میں گو دفاع پاکستان بالکل ہم 2-3 سیاسی لوگ ہیں، جماعت اسلامی کی سیاسی پارٹی ہے، ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے، ہمارے علاوہ سب وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگنے والے نہیں ہیں۔ سو آپ اس پر زیادہ وقت نہ ضائع کریں، اور کیونکہ وہ آپ کیوں اپنا وقت اس پہ لگا رہے ہیں پھر؟ ہم اس لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں 2 چیزوں پر ہماری ایک سوچ بڑی یکجا ہے، وہ ہے کہ ہم دین کی سربلندی چاہنے والوں میں عوامی مسلم لیگ اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند دیکھنا چاہتی ہے، دین کی لیکن تفرقہ بازی سے آزاد۔
ہاں نہیں، شیخ آپ صاحب نے یہ بڑی کب اچھی ہوا ہے بات کہ یہ پچھلے تفرق ہفتے بازی میں سے کہی تھی۔ آزاد کہ تفریق سے بالاتر رہتے ہوئے کبھی کسی دینی جماعت نے کچھ کیا؟ وہ پیر صبغت اللہ پیر مردان شاہ پگاڑوں کے نیچے بھی وہ ایک ملاقات ہوئی تھی، تو اس کو توڑنے کی اس کی سازش بھی یہی بنی تھی کہ جی نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تو کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں کھڑے۔ دیکھیں یہ اب کی سوچ ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، اور نماز پڑھنا ہی بات نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کے علاوہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور دوسری اہل سنت والجماعت، ان کے جو لوگ آپس میں مارے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ اور یہ بند ہونے کا ایک ہی سلسلہ ہے کہ یہ دونوں لوگ، دونوں گروپ، دونوں فرقے کسی اپنے عقیدے کو چھوڑے بغیر اور کسی کے عقیدے کو چھیڑے بغیر یہ اکٹھے ہوں، اور ان میں ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو کہ مذہب کے نام پر یا فرقے کے نام پر یا ایک فقہ کے نام پر ایک دوسرے کی جان نہ لی جائے۔ دس از مائی تھیم اینڈ دس از مائی تھیوری۔ شیخ صاحب، ہم آج کی سیاست فیبروری 13 وزیر اعظم صاحب توہین عدالت کے حوالے سے اپنے چارجز فیس کرنے جائیں گے، اس کے اوپر آئیں گے۔ میمو گیٹ کے حوالے سے بھی آپ کی ایک رائے رہی ہے آئیں گے مجھے، لیکن اگر اس کو ذرا کنکلوڈ کر سکیں، کیونکہ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایز اف کہیں نہ کہیں سے ایک ایفرٹ ہے کہ شیعہ سنی کو لڑایا جائے، دونوں طرف لاشیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں ایکسٹریمسٹ جو ہے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کی طرف بات کر رہا ہوں، عام شیعہ سنی میں تو وہ نفرتیں نہیں ہیں، لیکن اس کو بھڑکانے میں یہ کوئی نیا ایشو نہیں بھڑک سکتی۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو اگر یہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں، اپنے آپ کو یہ لوگ رجسٹر کریں پولیٹیکل پارٹیز میں، لوگ اگر ووٹ ان کو نہیں پسند کرتے ان کو مسترد کریں۔ جب بھی جماعت کالعدم ہوتی ہے، یہ میرا پولیٹیکل اپینین ہے، میں آج پالیٹکس پر زیادہ بات کرنے آیا ہوں آپ کے پروگرام میں، جب بھی جماعتیں کالعدم ہوتی ہیں تو اس کے گروہ، سپلنڈر گروپ، مختلف انڈر گراؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ان کو مین سٹریم پر پالیٹکس کرنے دی جائے تو میرے خیال میں اس کی بہتری آ سکتی ہے، یہ میری ساتھی سوچ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں کے پیچھے ان جماعتوں سے بڑھ کے بھی قوتیں ہیں؟ آف کورس، دیکھیں اس ملک کی یہ بدنصیبی ہے، آپ نے بڑا سیریس اور ثقیل سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پڑوسی ملک بھی ملوث ہیں، اور پڑوسی ملک جو ہیں اپنی ایکسرسائز اور اپنی فقہی سوچ اور اپنے آئیڈیاز کو بطور ٹرائل، بطور ٹیلر پاکستان میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس سے اوائڈ ہونا چاہیے، اور اس سے اوائڈ تبھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے انہیں ملتا کیا ہے؟ آف کورس دیکھیں اس ملک میں تو دنیا ساری میں پراکسی وار ہے، کئی جگہ دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، لیکن اب دنیا میں جو ایک نیا انقلاب آیا 4 اسلامی ملکوں میں، دیکھیں نا اب تو کرنل قذافی کا سونے کا 22 کیرٹ یا 24 کیرٹ کا پستول نہیں کام آیا، اور اپنا حسنی مبارک کا بھی سارا شرم الشیخ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ وہ پھوک سے اڑ گئی۔ اور یہ بات سیریا میں دیکھیں، ہم نے سیریا میں آ کے چین کے ساتھ ووٹ نہیں دیا ہے، حالانکہ بھٹو کی جو ریلیشننگ جو ہے اور اس خاندان کی سیریا کے ساتھ تھی، لیکن ہم نے چین کے ساتھ نہیں دیا اور ایک علیحدہ سوچ دی ہے۔ تھرڈلی یہ بڑھتے آپ دیکھیں یمن سے، جارڈن سے، بحرین سے یہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور ہم کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ نہ سکیں۔ شیخ صاحب، ہم جمہوریت ہیں، ہم ایک عرب دنیا کے کس جمہوریت کی؟ گندی جمہوریت، گندی جمہوریت، کرپٹ ڈسانس جمہوریت۔ کس جمہوریت کی؟ لیٹڑا زدہ جمہوریت۔ اب اس ملک میں کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا جمہوریت کے خلاف، کرپشن، چور بازاری، اقربا پروری، مال بناؤ پانی، مال پانی کا نام ہے گیلانی، اور یہ یوسف رضا سے لے کے موسیٰ رضا تک، دے آر دنیا میں سب بے ایمانوں کو ایک ترازو میں تولو اور ان خاندانوں کو ایک ترازو میں کرو، یہ بھاری ہوگا۔ ہمیں آپ لوگ تھیوریاں بیچ کر بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جمہوریت ایسی ہوتی ہے؟ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ جو ہے، جن کے لیے نہ ملک کی عزت ہے، نہ لوگوں کی فلاح ہے، نہ جن کو فکر ہے کہ قرض کتنا ہو گیا، نہ جن کو فکر ہے کہ ان امپلائمنٹ کتنی ہوگی، نہ جن کو فکر ہے کہ سب سے بڑا کاروبار تاوان ہے، نہ جن کو فکر ہے کہ یہاں ساری قوم جو ہے من حیث القوم جو ہے وہ تباہی، اور یہ تباہ ہونے والی قوم کو فکر کیوں نہیں ہے ان چیزوں میں؟ There is a man۔ اس قوم نے اگر اپنی تباہی پر اکتفا کیا، اس سے آگے نہ بڑھنے دیا، تو دس از دا لاسٹ چانس، ورنہ ان کے اولادوں کی قبریں، ابھی تو ان کی ہڈیاں بک رہی ہیں نا، ان کی اولادوں کے کفن بھی بکیں گے۔ تو ہم کیا کریں؟ یہ آپ یہ ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں، آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ غلامی کی سوچ سے باہر نکلو، وڈیرائزم سے باہر نکلو،
ان جنگلی اور جذباتی سوچوں سے باہر نکلو. ایک سیکنڈ, جمہوریت کل ایک نیا نوجوان بچہ آ جائے گا, وہ ایک نئے انداز سے نئی فلم تو یہی کرتے ہیں شیخ صاحب. عامر, جرنیلوں کے بچے بھی تو یہی کماتے ہیں, جرنیلوں کے بچے بھی تو یہی کرتے ہیں. کم از کم پاکستان میں کم از کم کسی جرنیل کے بچوں نے, سارے جرنیل کے بچوں میں سے قوم نے کسی جرنیل کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, سوری ٹو سے. لیکن ہم پاکستان سیاستدان کے بچہ وہ تربیت ہی ایسی کرتا ہے. دیکھیں نا, جب مجھے پتا ہو کہ معیز کے یا حیدر کے بیٹے نے ہی کہنے پہ ایس ایچ او لگنا ہے تو میں نے وڈے سائیں کے پاس جانا ہے, وڈے سائیں خیر تھی میرے پہ رحم کرو. سو وڈے سائیں کو جو منہ سے گرنا ہے وہ میں نے کھانا ہے. وڈے سائیں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جناب وطن کارڈ بک رہا ہے, بے نظیر سپورٹس پروگرام کا کارڈ بک رہا ہے. حالانکہ میں بے نظیر سپورٹس پروگرام کا حامی ہوں. لوگوں کو سب لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن, یہ بے وقوفوں کا جمعہ بازار ہے. اصل مسئلہ نادرا کے کارڈوں پہ نظر رکھنے کا. نادرا میں جعلی کارڈ بن رہے ہیں, اور اس ملک میں اتنا بڑا خون خرابہ ہوگا کیونکہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال کے لیے ہم ٹائم پورا کریں گے. وہ بابا تیسرے سپارے میں لکھا ہے آپ ٹائم. شیخ صاحب, جب بھی جرنیل آیا ہے, جب بھی کوئی عامر آیا ہے, اس نے انہی کا تو ساتھ دیا ہے, ورنہ یہ لوگ کم ہو جاتے, ان کی قوت کم ہو جاتی. ان سارے سیاستدانوں نے جرنیل کا ساتھ دیا ہے, اور جرنیل نے ان کا ساتھ اٹھایا. دیکھیں ساتھ ان کی, یہ جب ان کی ضرورت پیش آئی, یہ پہلی دفعہ ماحول ایسا ہے کہ جرنیلوں نے ہینڈز اپ کیے ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے آپ کی بات میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ان سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک بنیاد آپ کی یہ ہے کہ انہوں نے جرنیلوں کا ساتھ دیا, یعنی کہ جرنیلوں نے جو کیا ہے وہ بائی ڈیفینیشن بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح بیٹھتی ہے اگر آپ سارے سٹیٹس کو فورسز کے خلاف بات کریں. فورسز کیا ہے, دیکھیں کیا فورسز ہیں اس ملک میں, کسی کا 2 دفعہ, کسی کا 3 دفعہ, اور فوجیوں کا 3-4 دفعہ. جب سیاستدان نالائق ہوتا ہے, میری بات سنیں, آپ قوم سے پوچھیں قوم کیا چاہتی ہے. اگر آپ ایک چینل پہ سٹیکر چلائیں آج, وہ لوگ یہ دیکھیں نا, یہ کمپیوٹرائز ووٹر نہ ہو, وہ بھی ہو جس کے پاس فون کا سسٹم ہو, قوم سے پوچھیں آپ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ, مجھے آج سندھ سے لوگ ملنے آئے, انہوں نے کہا جی سکھر میں تو ایسے ڈاکو ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں منتخب کر لیں, آپ کی جان و مال محفوظ ہوگی, آپ کو کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا, آپ کو کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ منتخب ہو جائے گا. تو شیخ صاحب آپ پھر کوئی تجویز دیں نا سر, جمہوریت بری, آمریت بری, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ جو لوگ ہماری زندگی کا 4 گو, اس غلطی میں میں بھی گناہ میں شریک ہوں. میں خود یہ سوچ رہا ہوں کیا ہمارے اندر کوئی فنی خرابی ہے, کیا ہماری ذہنی اہلیت اور صلاحیت مفقود ہو چکی ہے, کیا ہم ایک جمعہ بازار ہیں, کیا ہم موسم خزاں کے وہ پتے ہیں, کبھی ایک پارٹی میں سینچے جاتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں سینچے, کیا ہم وہ بکاؤ مال ہیں جو ایک راشن کا تھیلا دکھاتا ہے, کوئی ہمیں لیپ ٹاپ دکھاتا ہے, کوئی گھی کا ڈبہ دیتا ہے, کوئی ہمیں جناب علی کوئی اور الیکشن کی ہماری قیمت لگاتا ہے, پھر ہم کیوں چیختے ہیں؟ ہماری یہ قیمت ہے, ہم نے یہ قیمت وصول کی ہے. وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ کر اگر مال بناتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ 10 کروڑ روپیہ میرا اکاؤنٹ سے نکل گیا ہے, وہ کہتا ہے اچھا 10 کروڑ روپیہ, وہ کہتا ہے 5 کروڑ آ گیا, کہتا ہے واپس دے دیتے ہیں, ہمیں تو کسی نے 50,000 بھی نہیں دیے جی. لیکن یہ تضاد کیوں پھر؟ آپ ایک طرف تضاد اس لیے کہ جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں, دیکھیں ووٹ کون دے رہا ہے, وہ مجبور ہے. آپ پڑھا لکھا آدمی تو لائن میں نہیں لگتا, باتیں کرتا ہے یہاں آگے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں بچپن میں لاہور کی الیکشن کمپین کا انچارج تھا, 7-8 سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اس کی سزا بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مجبور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں پوش ایریا میں میرے پاس 22 گاڑیاں انچارج تھی. آئی واز اے اسٹوڈنٹ ورکر فار اے پولیٹیشین. میں نے جس پڑھے لکھے پوش گھر کو بٹن دبایا, اس نے کہا look it's too early, you know, we know when to go, and it's too hot. I swear by Allah, he said it's too hot. اور 2 گاڑیاں نکلی جی 22 گاڑیوں میں. یہ سستے شیخ صاحب دیکھیں آپ باتیں ساری کرتے ہیں, جب یہ جلسہ کرتے ہیں اس کی وجہ اس ملک میں جمہوریت سرمایہ داری ہے. تو پھر نہیں ہو جمہوریت, نہیں ہو جمہوریت, نہیں تو نہیں ہو, پھر ہو. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اس نظام کو بدلیں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ امیر, دیکھیں مجھے آپ کو ریٹ نہیں پتا, میں نے ابھی ایک جلسہ کروایا, 50 روپے روز کی کرسی ہے,
اگر آپ نے 20,000 کرسیاں وہاں لگوانی ہیں تو آپ کے پاس حرام کا مال ہونا چاہیے یا آپ کی فنڈنگ ہونی چاہیے. وہ صحیح ہے, لیکن آپ کو جس کا جلسہ 2-3 کروڑ روپے میں ہوتا نہیں نکلتا ووٹ ڈالنے کے لیے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی بھی جیت جائے اس کے طبقے کے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, جس کا مسئلہ ہے اس کو پتا ہے کہ کل میں نے اس وڈے سائیں کے ڈیرے پہ جانا ہے. کوئی آدمی اپنے ڈیرے پہ نہیں رہتا, انہوں نے منشی رکھے ہوئے ہیں, ایک نظام ہے ایک پورا نظام ہے کہ کام کے لیے اس کو پتا ہے کہ منشی کو بھی میں نے سلام کرنا ہے. ہم یہ پڑھے لکھے دیکھیں اہمیت کس کی ہے جمہوریت میں, ڈرائیور کی, پینٹر کی, ڈینٹر کی, درزی کی, موچی کی, نائی کی اور کارپینٹر کی, یہ 10-20-30 یا ڈیلی ویجرز کی. بڑے لوگ تو باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں نے بھی 20-21 الیکشن لڑے ہیں. میں جو 4 ایریے ہیں میرے A to Z جو پاش ایریے ہیں, وہاں سے اگر گاڑی کی یا پوسٹر کوئی لگا دے باہر نکل آتا ہوئے اور کوئی کار نہیں ملے سٹیکر لان لی, وہ توہین اپنی کوٹھی کی توہین محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر سٹیکر لگا گئے. یہ غریب ہے بیچارہ جو جھنڈا لہراتا ہے, جو جھنڈا لہراتا ہے, گولی کھاتا ہے, مرتا ہے. اور یہ ظالم جو ایک دوسرے کے ٹارگٹ کلر ہے, مارتے بھی غریب کو ہیں. تو دیٹ شوز کہ یہ نظام کو برقرار رکھنے میں ہی بقا ہے اس طبقے کی, یعنی کہ وہ ان کو غریب ہی رکھنا چاہے گا ورنہ جیتے گا نہیں. تو اب اس کو چینج کیسے کریں؟ دیکھیں چینج کیسے کریں, چینج ایسے کریں, آپ ٹرپ کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا آپ نے. میمو گیٹ ہوگا نہیں ہوگا, خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے, کابینہ میں جائیں گے نہیں جائیں گے, میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے, عمران خان. سر دیکھیں ایشو کیا ہے, عدالت کا مانیں گے نہیں مانیں گے. ہم صبح اٹھتے ہیں, دیکھیں آج اگر میرے شہر میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, جس شہر میں جتنی دوائیاں اسپتالوں کی, وہ سیاستدانوں کے کہنے پہ ٹینڈر کھلتے ہیں. آپ نے دوائیوں کا اتنا شور ڈالا, کسی نے ریسرچ کی کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں 50 سیاستدانوں کی بڑی کمپنی ہے. 50 سیاستدان ان کے پیچھے ہیں. کوئی اندر نہیں, کوئی اندر ہو گیا آپ مجھے پکڑ لیں. جب اندر ہوگا غریب ہوگا, جب مارا جائے گا بلڈنگ کے نیچے آئے گا وہ غریب مارا جائے گا. سو اس سارے عالم میں یہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے. جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اب یہ جمہوریت نے ہی رہنا ہے جیسی لنگڑی, لولی, اپاہج, کرپٹ. لیکن جمہوریت ایک سوچ ہے, آپ کے دور میں تو یہ بہتر نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ جمہوریت کا ایسا کیس لڑتے ہیں. آپ جمہوریت دیکھیں 39 فیصلے دیے ہیں سپریم کورٹ نے, کسی نے مانا ہے؟ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے کہ 17 جج کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کا آپ کیوں چلان کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی کوئی آواز نہیں ہے. جس کا آپ نے چلان کیا کہ میمو کاٹو اور بھیجو, وہاں کہتا جاؤ نہیں بھیجتا. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ کیا قوم باہر نکلی ہے؟ کیا قوم باہر نکلی ہے سپریم کورٹ کے لیے؟ نہیں سر, کیوں نکلے گی؟ سپریم کورٹ کی کوئی الیکٹورل سکسیس نہیں. سر دیکھیں شیخ صاحب, کیا الیکٹوریل سکسیس؟ ایک سیکنڈ, اگر سپریم کورٹ کی بات نہ مانی جائے تو پارلیمان میں بھی ایک رول ہونا چاہیے اپوزیشن کا, وہ ادا نہیں کرتے. ایک پھر بات رہ جاتی ہے کہ عوام میں اس طرح کا آؤٹریج ہو کہ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں اس پارٹی کے لیے جو اب بات نہیں سنتی سپریم کورٹ کی. اور پھر تیسرا راستہ ہے کہ سپریم کورٹ خود کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ جو ابھی چل رہے ہیں معاملات, اس میں منوائے حکومت وقت کو. ہم لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو تحفظ ہے رول آف لا کا, سپریم کورٹ کا, کہ عوام میں وہ ڈائجیشن ہی نہ ہو, وہ بات ہی یہ ایکسیپٹیبل ہی نہ ہو کہ کوئی حکومت جو ہے وہ نافرمانی کر سکتی ہے عدلیہ کے حکم کی. یہاں پہ پولیٹیکل کانسیکوینسز جس دن ہو گئے نا سر, کہ انہوں نے نہیں بات سنی عدلیہ کی, ان کو ہم نے باہر کرنا ہے, اس دن یہ بات سنیں. آپ دیکھیں ضمنی الیکشنوں میں بھی چور آئیں گے, آپ کی ساری محنت رہیں گے جب بھی آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں دستی زیادہ قریب ہے, ہمیں حیدر اور یہ زیادہ قریب نہیں ہے. 9 بجے کا پروگرام, عمران خان اور آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے. سو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے, آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں اپوزیشن مردہ ہو, بے حس ہو, لالچی ہو, مفاد پرست ہو, وہاں جمہوریت جو ہے وہ اپنی ہنسی مذاق, اگر گورنمنٹ جرمدار ہے, پہلی دفعہ جی ایسا میری زندگی میں پہلی دفعہ کہ سب چور اور چوکیدار کٹھے ہیں. That has never happened before. پہلی دفعہ اتنی ہم آہنگی ہوئی ہے. کبھی پہلے فوج, اپوزیشن, حکومت وقت, MQM, ANP, فاٹا, سب ساری جو دیکھیں جب مفاد کا نام مفاہمت رکھ دیا جائے جمہوریت کے امبریلا نیچے, اور اس کو یہ کہا جائے اور ہر آدمی کو ڈرا دیا جائے کہ فوج اور کوئی ماروائے قانون سے ڈر کر ہم نے, حالانکہ یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ فوج کے لیے نہ ماحول ہے, نہ انوائرمنٹ ہے,
نہ ان کو آنا چاہیے. اس لیے سر اور یہ سر سب یہ ساتھ بھی- ہے نا, مطلب دیٹس دا تھاٹ پروسیس. ایک بریک لیتے ہیں شیخ صاحب. یہ جمہوریت بہت بری, عامر بھی بہت برے گزرے ہیں, لیکن پھر کریں تو کیا کریں؟ یہ ڈینٹر, پینٹر, موچی, ڈرائیور, یہ ساری باتیں جو شیخ صاحب کرتے ہیں ان کی اہمیت جمہوریت میں کم ہوتی ہے, عامریت میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر کوئی تیسرا سسٹم تجویز کریں اگر شیخ صاحب تو کریں. بیک ٹو یو آفٹر بریک. یو واچنگ اجنڈا 360.